ارشو کب سے اس ویڈیو کو کئی بار چلا کر دیکھ چکا تھا، مگر جو بھی تھا بہت ہوشیار تھا۔ سیم ٹو سیم ارشو بن کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس ڈیول کے سیکیورٹی گارڈ تھے ان سب کو اس نے پہلے بے ہوش کیا تھا اور بڑی آسانی سے رمشا کو بھاگنے کا راستہ دکھایا تھا۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ارشو سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ڈیول جو اپنے روم سے کھانا کھانے کے لیے نکلا تھا ارشو کو ایسے بیٹھے دیکھ کر اس سے پوچھا، باس یہ لڑکا جو بھی ہے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں۔ تم سوچتے رہنا، اگلے کام کر کے جا چکے ہیں۔ اور ایک بات، اس لڑکے کو یا تو ان کیمروں کا پتہ نہیں تھا یا تو خوب جانتا تھا، بالکل بھی پرواہ نہیں کی، مطلب کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ خیر جو بھی تھا پتہ چل جائے گا، تھوڑی دیر میں ڈان پہنچنے والا ہے، اس کو خوش کرنے کا انتظام کیا ہے نا؟ ڈیول نے ارشو سے پوچھا، باس سب تیار ہے مگر کیا؟ وہ لڑکی جو ہے ڈان سے کہیے گا اسے مارے نہیں، اس کے بعد وہ مجھے چاہیے۔ ڈان کو کیا پتا کون سی لڑکی چنی ہے اس کے لیے؟ تم چینج بھی کر سکتے ہو جو کہ تمہیں پسند ہے، اس سے اپنا دل خوش کرو۔ ڈیول کے اجازت دینے پر ارشو بھی خباثت سے ہنسا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، رمشا شہ کا انتظار کرتی سو گئی تھی جبکہ جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدل بدل کر وہ تھک چکی تھی مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر اٹھ کر باہر لان میں چہل قدمی کا سوچا۔ رات جو روز سونے سے پہلے اپنی ڈائری ضرور لکھتا تھا، جتنا بھی تھکا ہو اپنے تمام دن کی تفصیل کو اپنی ڈائری کی زینت ضرور بناتا تھا، ابھی بھی اپنی ڈائری لکھ رہا تھا کہ لان کی طرف کھلتے دروازے کی آواز کانوں میں پڑی۔ دراب کا لکھتا ہاتھ ایک پل کے رکا، پاس پڑے لیپ ٹاپ پر اس پیلس کا کیمرہ سسٹم آن ہی رہتا تھا۔ لان کی طرف جاتی مصطفیٰ اسے بھلا چکی تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھاس پر چلنے لگی، تھوڑی دیر بعد اپنی چپل بھی اتار کر سائڈ پر رکھی، اب ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی۔ جب دل بھر گیا تو واپس چپل پہنتی اندر کی جانب بڑھی۔ یہ سارا منظر دراب بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے ہی داد اور شاہ واپس آئے تھے۔ شاہ سیدھا اپنے روم کی جانب بڑھا، بیڈ پر سوئی ہوئی رمشا جو اسی لباس میں موجود تھی شاید اس کا انتظار کرتی سو گئی تھی۔ شاہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا اور اس کی خاطر ابھی تک ویسے ہی تیار تھی۔ پاس بیٹھ کر آہستہ سے اس کی جویلری اتاری کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، جھک کر رمشا کا وجود اپنی باہوں میں بیٹھتے اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ ماتھے پر اپنے لب رکھتے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آہستہ سے آنکھوں کو چومتا رمشا کے اوپر اچھے سے کمبل سیٹ کیا اور خود اٹھ کر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے شاہ کے، جو نماز پڑھ کر جو سویا تھا، تو رمشا کے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھا تھا۔ مصطفیٰ نے صرف چائے لی تھی، سامنے ہی بیٹھا دراب خان بابا سے بات کر رہا تھا۔ مصطفیٰ دراب کی نظروں سے بہت گھبرا رہی تھی۔ گھبراتی ہوئی مصطفیٰ کبھی چائے کا کپ لبوں سے لگاتی تو کبھی اپنے ہونٹ کاٹنے لگتی۔ ان پر کیوں ظلم کر رہی وہ لڑکی؟ دراب کو مصطفیٰ کا اپنے ہونٹ کاٹنا پسند نہ آیا تھا، تبھی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مصطفیٰ بیٹا کھانے کے بعد چلیں گے؟ ابھی مجھے دراب کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اپنی اماں کو ناشتہ کروا دینا۔ مصطفیٰ سر ہلاتی اٹھی اور اماں کے روم کی جانب بڑھی۔ اماں کو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا، ان کا ناشتہ انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی مگر مصطفیٰ دراب کی نظروں سے تنگ آ کر بابا کے کہنے پر جلدی سے اٹھی۔ دراب کی نظروں سے جان چھوٹنے پر شکر کیا، اسے دراب بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی بھی اسے پسند نہیں آتا تھا۔ ایک خواب جو بچپن سے اس کے دماغ میں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر آنے جانے والے سے کتراتی تھی، جس کی بھی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھتی، اس سے نفرت کرنے کے ساتھ اس سے ایک خوف گھیر لیتا تھا۔ ڈان ڈیول سے ملاقات کے بعد آرام کے لیے اپنے روم میں تھا۔ ڈان جب بھی پاکستان آتا ڈیول کے پاس ہی رہتا تھا۔ ڈان پکی عمر کا شادی آدمی تھا، اس کالے دھندے میں اسے کمال کی مہارت تھی۔ ڈیول کو پالا بھی اسی نے تھا اور اپنے جیسا ہی خبیث انسان بنایا تھا۔ اسے جاننے والے لوگ کالے دھندے کا بادشاہ کہتے تھے اور اسے اپنے نام اور کام پر فخر تھا۔ ڈیول اگر کسی سے ڈرتا تھا تو وہ صرف ڈان تھا۔ ڈان کی ہر بات ماننا اس کے لیے فرض تھا۔ ڈیول کا کیا ہوا گفٹ جو کہ ایک خوبصورت لڑکی کی صورت میں تھا، اس سے بھرپور لطف حاصل کر کے اب نیند کی وادیوں میں گم۔ بیڈ پر لیٹی لڑکی اپنی بربادی پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی تو اس کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، کتنی ضد کر کے اس نے اجازت لی تھی گھر والوں سے، اور آج کالج میں پہلا دن تھا۔ چھٹی کے وقت کسی نے اچانک سے اپنی گاڑی میں کھینچا اور بے ہوش کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ڈان نے اس کی عزت تار تر کر دی تھی۔ اس سے کہ دوبارہ اسے اپنی ہوش کا نشانہ بناتا، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ پہلے تو بے ہوشی میں اپنے لیے کچھ نہ کر پائی تھی، مگر اب ہوش و حواس میں وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ نفرت سے سوئے ہوئے ڈان پر نگاہ ڈالتی کچھ ڈھونڈنے لگی۔ بالآخر ایک باسکٹ میں چھری نظر آئی، شاید اس بڈھے کے لیے فروٹ لانا ہوگا یا یہ ٹھوس چکا ہوگا۔ جلدی سے اٹھائی اور سوچا کاش اس آدمی کے آنے سے پہلے اسے ہوش آ جاتا اور اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے مرنا پسند کرتی، اور بس واپس اسے کوئی قبول بھی نہ کرتا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بہت ہمت کر کے اپنی کلائی پر چھری پھیری۔ گھر پہنچ کر مصطفیٰ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ خان بابا اماں کو لے کر اپنے دوست کی طرف چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ نے نیند کی گولی کھائی اور بیڈ پر لیٹی مسلسل اپنے بارے میں سوچ سوچ کر سر درد میں ہونے لگا تھا۔
بہت کوشش کرتی تھی اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانے کی، مگر کبھی کبھی بہت سوار ہو جاتا اس پر کہ اس کی نیند کی گولی سے سکون ملتا۔ بادل گرجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ایک دم اٹھ بیٹھی، پوری کی پوری پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بادل گرجنے سے اسے مزید خوف محسوس ہوا اور اچانک لائٹ بھی چلی گئی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اور رونے میں مصروف تھی۔ اس کا رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ بار بار ذہن کے پردے پر وہ حادثہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس حادثے نے اس کی آواز، اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ روتے روتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی۔ اذان ڈان کے کمرے میں کھڑکی سے بلیک بیوٹی کودی، جبکہ دوسری کھڑکی سے بیسٹ اندر آنے والا تھا کہ بیوٹی کو دیکھ کر پیچھے ہو گیا۔ جلدی سے اس لڑکی کی جانب بڑھتی بیوٹی اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ بیوٹی پاگلوں کی طرح اس لڑکی پر جھکی، اس کی نبض چیک کر رہی تھی، مگر وہ لڑکی زندہ نہ تھی۔ بیوٹی کو بہت افسوس ہوا کہ وہ اسے ہی بچانے آئی تھی، مگر یہاں بہت کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماتھا مسلتی بیوٹی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سوری پیاری لڑکی، میں تمہیں نہیں بچا سکی۔ کاش یہ خبر مجھے جلد مل جاتی۔ مجھے معاف کر دینا پلیز، مجھے معاف کر دینا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ اس زیادتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ کہتے ساتھ ایک بھڑکیوں نظر ڈان پر ڈالی۔ تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا تم واحد شکار ہو جس کے لیے میں نے اتنا صبر کیا ہے۔ صحیح وقت آنے پر تم میرے ہی ہاتھوں مرو گے، بے ضمیر انسان۔ بیوٹی سوئے ہوئے ڈان سے مخاطب تھی، ایک نفرت بھری نظر ڈان پر ڈالتی واپس مڑی۔ بیسٹ جو یہ سب سن سکا تھا، اسے بلیک بیوٹی کے آنسو کافی ڈسٹرب کر چکے تھے۔ خیر افسردہ تو خود بھی تھا، اس لڑکی کو بچانے وہ بھی آیا تھا، مگر ڈان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ مگر اس لڑکی کا اسے داد سے بہت بعد میں پتہ چلا۔ بیسٹ کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہستے کے 2 بڑے ٹرک پکڑوائے وہاں سے فارغ ہو کر اپنے آفس جا رہا تھا کہ داد کا میسج ملا۔ بالکل بھی دیر نہ لگائی تھی، ڈیول کے گھر کی طرف بھاگا۔ جب پہنچا تو اتنی سیکیورٹی سے بچ کر ڈان کے کمرے میں کودنا تھا، مگر بیوٹی پہلے موجود تھی۔ شاید اسے خبر دیر سے ملی تھی، اگر ان میں سے کسی کو بھی یہ خبر مل جاتی تو یہ لڑکی عزت سے اپنے گھر ہوتی۔ میم پلیز آپ اکیلی مت جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ زوبی کب سے بلیک بیوٹی کا سر کھا رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں دیکھ لوں گی یہ معاملہ، تم وہ کام کرو جو دیا ہے میں نے، بلیک بیوٹی مصروف انداز میں بولی۔ اور ثانی حاشر کچھ دن تک نہیں آئے گا، بہت اہم کام سے گیا ہے، تم اداس لیلا بننے کی ضرورت نہیں۔ بلیک بیوٹی نے ثانی سے کہا جو اونچی پونی بنائے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ دونوں ایسے ہی تھے، لڑائی کے بغیر سکون نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، پر ظاہر کرنا تو وہ جیسے گناہ تھا۔ بیوٹی 2 دن سے اداس ثانی کو دیکھ رہی تھی، جو حاشر کے جانے کے بعد بالکل خاموش تھی۔ ہاں تو میری طرف سے نہ آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ثانی کی بات پر پیکنگ کرتی بلیک بیوٹی کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مجھے تو حاشر نے کہا تھا ثانی کو میرا پیغام دے دینا۔ اس بات پر ثانی کے کان کھڑے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے۔ ثانی نے سر ہلایا۔ موٹا سانڈ کہیں کا، خود کیوں نہیں آ رہا؟ ثانی بس سوچ کر رہ گئی، کافی اداس تھی، حاشر کے بغیر اسے کام کرنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا اپنی سوچوں سے باہر نکلو اور میری بات غور سے سنو۔ بلیک بیوٹی نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور کچھ ضروری ہدایت دے کر وہاں سے نکلی۔ اور دوسری طرف حاشر ڈیول کے گھر پر ڈیول کا کمرہ صاف کرتا اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ ایک بار پہلے بھی بلیک بیوٹی کے حکم سے حاشر ڈیول کے گھر میں عرش بن کر آیا تھا اور ایک لڑکی کی مدد کی تھی، اور اب ڈان کا ملازم بن کر ڈیول کے گھر میں موجود تھا۔ ملازم بن کر بہت سی معلومات بلیک بیوٹی تک پہنچا چکا تھا، مگر یہ ڈیول اس سے اپنا کمرہ صاف کرنے کا حکم دے گیا تھا۔ حاشر کو ڈیول پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ میری بھوتنی، تم بھی آ جاتی، میرے ساتھ مل کر یہ کمرہ صاف کرتے۔ اپنے خیالوں میں ثانی سے مخاطب تھا، دیکھو آ کر تمہارا سانڈ نہیں، مطلب شوہر اکیلا کام کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو سانڈ کہنا اسے کافی عجیب لگا تھا۔ ڈیول اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، وہ مسلسل خان بابا کو اور رمشا کے ساتھ ساتھ مصفا کی بھی دھمکی دے رہا تھا، اور اب خان بابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ ڈان کے آتے ہی ڈیول نے سب کچھ رمشا کے بارے میں ڈان کو بتایا۔ سب سن کر ڈان کو بیسٹ پر بہت غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا تھا، اور اب پلان سارا ڈان کا تھا اور عمل ڈیول کر رہا تھا۔ بیسٹ کو ہرانے کے لیے ڈیول کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بلا سے کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، کسی کی عزت داغدار ہوتی ہے تو ہو، وہ تو بس بیسٹ کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رمشا کو چھڑانے کے پیچھے بلیک بیوٹی کا ہاتھ تھا اور ڈیول بیسٹ سمجھ رہا تھا۔ تو تم تھے کمینے، تم نے میری رمشا کو مجھ سے دور کیا، رسیوں میں جکڑے حاشر کو ڈیول مسلسل کوڑے مار رہا تھا۔ سارے جسم پر جگہ جگہ کٹ لگائے گئے تھے، جن سے نکلتا خون حاشر کو بھگا چکا تھا۔ لہو لہان حاشر اس وقت ڈیول کے رحم و کرم پر تھا۔ بول کہاں ہے یہ بیسٹ؟ بول تو حرامزادے، تو بیسٹ کا ساتھی تھا۔ ڈیول اب بڑا سا ڈنڈا پکڑے گرا رہا تھا۔ تجھے بچانے بیسٹ ضرور آئے گا، اب میرا وقت ہے، چاہوں تو تجھے ابھی موت دے دوں، مگر بیسٹ کو پکڑنے کے لیے تیرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ کہتے ساتھ ہی ڈیول نے اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا تھا۔ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی حاشر نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا، اور نہ ہی ڈیول کی غلط فہمی دور کی تھی کہ وہ بیسٹ کا نہیں بلیک بیوٹی کا آدمی ہے، اور اب سر پر یہ وار اتنا شدید تھا کہ حاشر کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے ایک آخری امید ضرور تھی کہ بلیک بیوٹی ضرور اسے بچائے گی۔ سیڑھیوں کے پاس رکھے اسٹینڈ پر فون پڑا تھا۔ رات کے 3 بجے حاشر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا فون تک پہنچا اور نمبر ملانے لگا۔
اپنا پرسنل موبائل پاس نہ رکھنا ان کے پلان میں شامل تھا۔ اگر پکڑا بھی گیا تو کوئی انفارمیشن نہیں مل سکتی تھی۔ ابھی آدھا نمبر ڈائل ہی کیا تھا کہ ڈیول کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور اب ہاشر ڈیول کی قید میں تھا۔ ڈیول کے ملازموں میں بیسٹ کے آدمی بھی تھے جو کافی سالوں سے ڈیول کے خاص ملازم تھے، پر کام بیسٹ کے لیے کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک نے بیسٹ کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکے کو ڈیول نے پکڑ لیا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کا بندہ ہے، اور یہ وہی لڑکا ہے جو کچھ دن پہلے ارشد بن کر اس لڑکی کو چھڑایا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ کر بیسٹ نے فون رکھا۔ تم اس شیرنی آپ کا آدمی ڈیول کی قید میں ہے اور میں اس آدمی کو ضرور بچاؤں گا، یہی تو مجھے تم تک لے جائے گا۔ ہاشر ڈیول کی قید میں ہے۔ یہ میسج کسی انداز نمبر سے موصول ہوا تھا اسے۔ میرا نمبر کیسے اس کے پاس گیا؟ یہ تو صرف میری ٹیم کے پاس ہے۔ یہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے مجھے پھنسانے کے لیے، اگر سچ ہوئی تو اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی کہ ہاشر کی جان خطرے میں تھی۔ اسے جلدی کچھ کرنا تھا۔ میسج کر کے بیسٹ مسکرا رہا تھا۔ تو اب ملاقات بنتی ہے۔ کاش میں تمہاری حیران آنکھیں دیکھ سکتا کہ یہ نمبر میرے پاس کیسے آیا۔ یار تم میری بیوی بن کر آئی ہو یا اس کچن کی شاہ خفا خفا سا کھانا بناتی؟ رمشا سے بولا۔ ظاہر ہے آپ کی مصروف، رمشا بولی۔ شاہ مسلسل اسے دیکھے گیا۔ کافی دیر سے شاہ کی آواز نہیں آئی تھی۔ اپنا ہاتھ روک کے پیچھے مڑی تھی۔ شاہ آنکھوں میں پیار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے رمشا چیپ گئی۔ کل تک تیاری مکمل کر لینا، خان بابا کی طرف چلیں گے۔ کیا سچ؟ خوشی سے رمشا شاہ کے سینے لگی تھی۔ جی میری جان، یہ خبر مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ رمشا کے اس کے انداز پر شاہ مسکرا دیا۔ رمشا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ایک دم پیچھے ہوئی۔ آپ نا مجھے کام کرنے نہیں دیتے، جائیں کمرے میں، کچن میں لڑکیوں کا کوئی کام نہیں، شرماتے ہوئے رمشا نے شاہ سے کہا۔ رمشا کا یہ انداز ہی تو شاہ کو پسند تھا۔ کہکا لگاتا ہوا باہر نکلا۔ ابھی وہ ڈیول کے گھر کے باہر ہی پہنچی تھی کہ ایک بار پھر اسی نمبر سے میسج آیا۔ ہاشر ڈیول کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ میسج پڑھ کر بیوٹی کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ کون ہے جو اس کی مدد کر رہا تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی کوئی اس کی مدد نہ کرے؟ وہ خود ہی اکیلی کافی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتی دیوار سے اندر کودی اور آدمی سے کودتا دیکھ چکے تھے۔ اسے پکڑنے کو اس کی طرف بھاگے۔ بلیک بیوٹی اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی۔ جب وہ آدمی اس کے قریب پہنچے تو اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتی ان کا کام تمام کر چکی تھی۔ اب بنا آواز پیدا کیے آگے کو بڑھی۔ اب پچھلے راستے سے کچن میں گھسی۔ کچن میں کوئی نہ تھا مگر کھانے کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہی موقع تھا اس کے پاس، اگر کوئی آ جاتا تو کام خراب ہو جاتا۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بلیک بیوٹی جو کچن میں ایک طرف بنے دروازے کو کھولنے کی کوشش میں تھی، ایک دم پیچھے ہوئی، فریج کے پیچھے چھپی۔ آنے والا ڈیول تھا، ساتھ دو آدمی بھی تھے۔ بنا پیچھے دیکھے ڈیول نے اس دروازے کو کھول کر نیچے جاتی سیڑھیوں سے تہہ خانے میں گیا، یعنی ہاشر کو تکلیف دینے گیا ہے۔ تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ڈیول حقارت بھری نظروں سے اس بند دروازے کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آدمی بھی اسی دروازے سے اندر گئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کوڈ دیکھ نہ سکی۔ ان کے جاتے ہی سب سے پہلے اس نے کچن کا دروازہ جو لاؤنج میں کھلتا تھا، جس سے ڈیول بھی کچن میں آیا تھا، جلدی سے بند کیا، کہیں کوئی اندر نہ آ جائے۔ اب وہ تہہ خانے کی طرف جاتے دروازے کی طرف مڑی۔ مڑتے وقت اس کا وجود کسی سے ٹکرایا۔ حیران ہو کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ بیسٹ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک دم دماغ میں کچھ کلک ہوا تو تم تھے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ غصے سے بیسٹ کسی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر کہا۔ مسئلہ تم ہو، بیسٹ کی طرف سے جواب آیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے تمہارا یہ نکاح ہے مس شیرنی، کیونکہ میں اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی سے دیکھ کر ہی آگے بڑھاتا ہوں اور تم ابھی تک مجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ بیسٹ نے بلیک بیوٹی کو اپنی اس بات سے اچھا خاصا تپایا تھا۔ مجھے تم سے دشمنی رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے میرا کام کرنے دو، اور بار بار تمہیں وارن کیا، سنگین نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے اگر میں نے دشمنی کا اعلان کر دیا، پر وہ کیا ہے نا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تو تمہیں اپنا دشمن بنانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ بلیک بیوٹی نے بات ختم کر کے بیسٹ کو دیکھا جو اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھے بلیک بیوٹی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بلیک بیوٹی کی اس بات پر مسکرا دیا۔ بیسٹ کا چہرہ بھی ہر طرح سے کور تھا، بس دو آنکھیں بیوٹی کی آنکھوں پر مرکوز تھیں۔ بیسٹ کی مسکراہٹ دیکھ کر بیوٹی کو اچھی خاصی تپ چڑھی۔ بیسٹ کو اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ دشمن تو تم میری ہو، ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ آج میں صرف تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی بھی مدد یا احسان۔ اپنے سب کچھ لو اور نکلو یہاں سے، آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ بیوٹی کا یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بیوٹی کا سارا دھیان ڈیول اور ہارشر پر تھا۔ ڈیول لازمی سے تکلیف ہی پہنچا رہا تھا۔ زبردستی مدد کرنے آیا ہوں مس شیرنی، تم سے کس نے کہا؟ پوچھا ہے جو تم جو بھی کہہ لو یا کر لو، آج تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے اور میں کروں گا، کیونکہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ بیچاری بلیک بیوٹی بنی پھرتی ہو، اپنے ساتھی کو بچا نہیں سکتی۔ بیسٹ کا لہجہ اب سختی لیے ہوئے تھا۔ بیسٹ کی بات پر بیوٹی نے کھا جانے والی نظروں سے بیسٹ کو دیکھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں اپنے ساتھی کو ہی بچانے آئی ہوں۔ تم صرف اس بات پر شیر بنے پھر رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ ہاشر ڈیول کے قبضے میں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے، اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد۔ بیسٹ کی باتوں پر بلیک بیوٹی کی آنکھوں میں نمی آئی جو بیسٹ سے بالکل چھپی نہیں تھی۔
بیسٹ کے دل کو کچھ ہوا، اگلے ہی پل سر جھٹکتا وہاں سے نکلا۔ ٹھیک ہے، کرتی رہو مرضی۔ بیسٹ کے جانے کے بعد بیوٹی ایک بار پھر کوڈ لگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر مسلسل کوڈ غلط تھا۔ ڈیول حاشر کے ساتھ لازمی کچھ غلط کر رہا ہوگا، یہ سوچ کر ہی بلیک بیوٹی کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس دروازے کے علاوہ تہہ خانے تک جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ یہ ساری معلومات وہ پہلے ہی حاصل کر چکی تھی۔ آنکھ کے آنسوؤں کے لیے خود کو اتنا کبھی بے بس نہ پایا تھا۔ اس وقت حاشر کو بچانا اس کا سب سے اہم کام تھا کہ جب میں پڑھی ہر چیز کو اس نے تہس نہس کیا تھا اور وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اچانک بیسٹ کی یاد آئی، زبردستی مدد، مطلب اسے کوڈ کا پتہ تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے حاشر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ فوراً بیسٹ کے پیچھے بھاگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بال بناتے ہوئے شاہ نے رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ہم کل نہ چلیں؟ رمشا شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان سا ہوا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ارے میری جان، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ تم کہو تو کل ہی چلیں گے؟ نہیں چلتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ بابا کو فون کر کے بتا چکے ہیں، اب وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ رمشا نے شاہ کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر ڈر کس بات کا؟ رمشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے شاہ نے کہا، شاہ آپ بہت اچھے ہیں، مگر وہ اچھا نہیں۔ وہ آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بس مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے۔ آپ پلیز جب باہر جاتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں میری خاطر۔ میری پیاری، تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، اور تمہاری حفاظت تو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا، اور بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ماضی یاد کرو اور اس خوف میں رہو کہ کوئی کچھ بھی کر دے گا۔ میں ہوں نا؟ شاہ نے کہتے ساتھ رمشا کو اپنے سینے میں سمویا۔ چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتی رمشا نے شاہ کو دیکھا۔ ہاں چلو، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت کا کھیل اب شروع ہے۔ ہر طرف دیکھا مگر بیسٹ کہیں نظر نہیں آیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں وہ بہت بے بس دکھائی دی تھی۔ دور کھڑا درخت کی اوٹ سے دیکھتا بیسٹ سمجھ چکا تھا کہ بلیک بیوٹی اسے ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ آخری نظر اطراف میں ڈالتی بیوٹی واپس مڑی۔ اس سے پہلے وہ چھلانگ لگاتی بیسٹ اس سے پہلے کودا تھا۔ بیسٹ کی پشت کو گھورتی بیوٹی بھی اس کے پیچھے کودی۔ تم؟ بلیک بیوٹی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بیسٹ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جلدی نکلو یہاں سے، شاید ڈیول واپس آ رہا ہے۔ قدموں کی چاپ سے بیسٹ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، حاشر کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بلیک بیوٹی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب کی بار بیسٹ کا دماغ گھوما تھا، غصے اس کی رنگیں تن گئیں۔ ایک زوردار تھپڑ بلیک بیوٹی کے منہ پر مارا۔ بیسٹ کے بھاری ہاتھ سے بلیک بیوٹی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی، لڑکھڑا کر نیچے گری۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ سنبھل بھی نہ سکی اور بے یقینی سے بیسٹ کو تکے جا رہی تھی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ جب کہا ہے نکلو تو نکلو۔ بیسٹ کے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر تھے۔ بیسٹ کی انگلیاں بلیک بیوٹی کے بازو میں کھپ سی گئی تھی۔ درد کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ بلیک بیوٹی کی طرف دیکھتے بیسٹ کو اس کی درد کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ قدموں کی آواز سب صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بنا بیسٹ نے گنگ سی بلیک بیوٹی کو کندھے پر اٹھایا، کھڑکی سے چھلانگ لگائی۔ داد کیا ہوا؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ دولاب تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس شاہ کی طرف سے پریشان ہوں۔ خان بابا کی طرف نکلے تھے دونوں اور ابھی تک نہیں پہنچے۔ خان بابا 2 بار کال کر کے پوچھ چکے ہیں۔ میں نے بھی یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ راستے میں ٹریفک کا رش ہوگا، تبھی دیر ہو گئی۔ یہ سب کہتے ہوئے داد کا دل خود بھی بے چین تھا۔ دولاب ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنا موبائل نکال کر شاہ کو کال ملانے لگا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے شاہ، اور رمشا کا فون بند جا رہا ہے۔ داد کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ تھیں۔ شاہ بھی تیری طرح بیسٹ کا آدمی ہے تو اسے بتا۔ دولاب بھی اب پریشان ہوا تھا۔ بیسٹ سے کیسے چھپ سکتا ہے کچھ بھلا، جبکہ بیسٹ نے شاہ کو منع بھی کیا تھا، مگر شاہ پھر بھی رمشا کو لے گیا۔ یہ خبر مجھے بیسٹ نہیں دی ہے۔ ایک وہ بیسٹ ہے جسے ہمارے پل پل کی خبر ہے، اور ایک ہمیں گھر میں ایک دوسرے کے رہتے ہوئے ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں۔ داد کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ خان بابا کی کال نے دونوں کو سوچوں سے باہر نکالا۔ کیا؟ دولاب کی رگیں تن گئی تھی۔ پریشانی کی جگہ غصے نے لے لی۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ دولاب ایک دم اٹھا۔ کیا ہوا؟ داد بھی کھڑا ہوا۔ ابھی داد اور دولاب سے پوچھ رہا تھا کہ میسج کون بھیجی۔ بیسٹ کا میسج تھا، شاہ اور رمشا ڈیول کے قبضے میں ہیں۔ داد کی کیفیت بھی اب دولاب سے مختلف نہیں تھی۔ دونوں ایک ساتھ باہر بھاگے تھے۔ رمشا اور شاہ کو اغوا کرنے کے بعد ڈیول مصفیٰ کی دھمکی بھی مسلسل دے رہا تھا۔ خان بابا نے مصفیٰ کو ہاسٹل سے واپس بلا لیا تھا اور اب مصفیٰ سے کچھ مانگنے اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ حویلی پہنچ کر مصفیٰ کو ساری بات پتہ چل چکی تھی اور خوف سے کمرے میں بند تھی۔ اماں اور بابا دونوں مصفیٰ کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ مصفیٰ نے ان کو ایک ساتھ اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ اشارے سے پوچھ لیا۔ بیٹا، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر بھی آئے کہ مصطفیٰ بھی ڈیول کے قبضے میں ہے، میں مرنا پسند کروں گی۔ بس جاتے جاتے میری ایک خواہش پوری کر دے میری بیٹی۔ اماں نے مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مصطفیٰ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ جلدی سے اماں کے ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگائے۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر کیا خواہش؟ سوالیہ نظریں اب بھی اماں اور بابا پر تھیں۔ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم راضی ہو؟ یہ ایک بم تھا جو مصطفیٰ کے سر پر پھٹا تھا۔ مصطفیٰ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں کر سکتی۔ بھیگی آنکھ کے لیے انکار کیا۔ تجھے میری قسم۔ اب اماں نے مصطفیٰ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔
मुस्तफ़ा के जिस्म में करंट तोड़ा था, एकदम अपना हाथ खींचा था, नहीं मुसलसल इनकार में सर हिला रही थी। अम्मा और खान बाबा एक दूसरे को देख कर रह गए। अम्मा मुस्तफ़ा की हालत समझ रही थी, आखिर माँ थी, कैसे अपनी बेटी के जज्बात नहीं समझती। भूल जा मेरी बच्ची, भूल जा जो हुआ, एक नई ज़िंदगी तेरी मुंतज़िर है, मत कर याद माजी, ना परेशान हो, सब ठीक ही हो जाएगा। रोते हुए अम्मा ने मुस्तफ़ा को गले लगाया। खान बाबा पास ही सर झुकाए खड़े थे। डेविल की हरकत से वो वाकिफ़ थे। एक बार फिर से इनक्रिप्शन इसके कब्ज़े में थी और अब तो शाह भी साथ था। इससे पहले कि वो मुस्तफ़ा के साथ कुछ करता, खान बाबा मुस्तफ़ा का निकाह कर देना चाहते थे, मगर मुस्तफ़ा मानने को तैयार नहीं थी। इसके इनकार की वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसका माजी था। वो अच्छी तरह जानते थे, साहब जी, दुराब साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एक मुलाजिम ने आकर इत्तला दी। अच्छा सही, मैं आ रहा हूँ बेटा, एक बार अपनी माँ के बारे में ज़रूर सोचना, कहते साथ दुराब के पास आए। आओ मेरे साथ। दुराब को अपने कमरे में ले गए। बैठो साहब, खुद भी बैठे। जी मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है। दुराब खान बाबा के कहने पर आ तो गया, मगर अब खान बाबा का ये अंदाज इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। डेवल के कब्जे में मेरी बेटी और दामाद है, तुम जानती हो ये बात, मगर वो कुछ पल के लिए रुके। डेवल फिर भी मुझे धमकी दे रहा है मुस्तफ़ा के नाम पर। दुराब का चेहरा सुर्ख हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूँ तुमसे। बेहतर कोई नहीं है मेरी नज़र में, अगर तुम राज़ी हो तो। खान बाबा की इस बात पर दुराब ने सर उठाकर इन्हें देखा। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा। ठीक है, मगर मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मुस्तफ़ा के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ कि इसकी आवाज़ चली गई। मैं इसका शौहर होने वाला और ये जानने का पूरा हक है मुझे। दुराब की इस बात पर खान बाबा काफ़ी परेशान हो गए, घबरा कर खड़े हुए। तो आखिर वो घड़ी आ गई थी जिससे वो बचना चाहते थे। मैं आता हूँ, एक मिनट। खान बाबा रुके नहीं, जल्दी से कमरे से बाहर निकले। दुराब खान बाबा की घबराहट देख चुका था। मुस्तफ़ा को खुद भी पसंद करता था, मगर इतनी जल्दी वो इसे मिल जाएगी ये नहीं सोचा था इसने। डेवल जो भी था, दुराब को उस पर जी भर का गुस्सा आ रहा था। मुस्तफ़ा पर एक मैली नज़र भी डाली। कीमा बता दूंगा, आया बड़ा मुस्तफ़ा को उठाने वाला, इसलिए बिना सोचे समझे हाँ की थी, मगर खान बाबा की घबराहट वो समझ नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ होगा, दुराब मुसलसल सोचे जा रहा था। वहाँ से निकलकर ब्लैक ब्यूटी को गाड़ी में लाकर पटका। इस अचानक कार्रवाई के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डिग्गी में पड़ी रस्सी से बीस्ट ब्लैक ब्यूटी के हाथ पांव बांध रहा था। ये जान लो बीस्ट क्या कि ब्लैक ब्यूटी कुछ भी नहीं आई समझ। इसकी मज़ाहमत पर बीस्ट फनकारा। ब्यूटी दर्द से करा रही थी, इसके बाल गाड़ी के दरवाजे में फंसे थे। बीस्ट इसे बांध रहा था, इसका वजूद हिलने से बाल मजीद खींचे थे। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। ब्यूटी अब कुछ बोलने के काबिल हुई थी। हिम्मत कैसी हुई ये तुम देख चुकी हो, और अब मेरा मजीद दिमाग मत खाना। चुप करके पड़ी रहो। एक झटके से ब्यूटी को छोड़ा। ब्लैक ब्यूटी से दर्द बर्दाश्त ना हुआ। ब्लैक ब्यूटी के कराहने से बीच की तवज्जो इसके दरवाजे में फंसे बालों पर गई। हाथ बढ़ाकर बाल गाड़ी के दरवाजे से आज़ाद कराने चाहे, मगर बीस्ट की वाच ब्लैक ब्यूटी के निकाब से अड़ी और अगले ही लम्हे ब्लैक ब्यूटी का निकाब उतरा। अपनी फटी फटी आंखों से बीस्ट यकतक इसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, सांवला सा चेहरा, सतवाना गुलाबी होंठ, अपनी तमाम तर मासूमियत लिए ब्लैक ब्यूटी का चेहरा बीस्ट के सामने था। बिना पलक झपके बीस्ट एक नक्श हिफ्स कर रहा था। एक गाल सुर्ख था, जबकि होंठ फटने की वजह से खून निकला था। यह सब बीस्ट की ही मेहरबानी से हुआ था। बेख्तियारी में ब्लैक ब्यूटी के चेहरे पर झुका और अपने लब ब्लैक ब्यूटी के लबों पर रखने ही वाला था कि पूरा जोर लगाकर ब्लैक ब्यूटी पीछे हुई तो बीस्ट को भी होश आया।